أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعجل فرجہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے خداوند متعال کا. اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی. خداوند متعال نے ہمیں غفلت سے نکالا، ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کیا، سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، اس فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع، سعادت نصیب فرمائی خداوند متعال نے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں سید الشہداء کے بہترین جانثاروں میں قرار فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ظہور امام تعجیل کی دعا کے لیے، نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال نے ہر چیز کو ایک خاص سبب کے تحت، ہر چیز کو ایک نظام کے تحت خلق فرمایا ہے. الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہر چیز کو خلق کیا اور اس کو ہدایت دی ہے. ہر چیز کی ہدایت اس مقصد سے ہے، ایک معنی میں کہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کرے. چونکہ خداوند متعال نے کسی چیز کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہے، چاہے وہ جو جاندار ہے، با ارادہ ہے، باشعور ہے جیسے ہم انسان، چاہے وہ جو بظاہر باشعور نہیں ہے جیسے جانور یا مثلاً پودے، اور چاہے وہ جو حسناً جاندار نہیں ہے جیسے مثلاً پتھر، جمادات. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کا کوئی ہدف نہ ہو، ہر ایک کا کوئی مقصد ہوگا. یہ سورج گردش میں ہے، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہوگا، تو اس کو ہدایت چاہیے تاکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرے. جب خداوند متعال ہر چیز کو ہدایت دے گا، چاہے وہ جاندار نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، انسان کو کیسی ہدایت دے گا؟ انسان کو تو بہت زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پوٹینشل ہے، اس کو ڈیولپ ہونا ہے، اس کو کسی مقام پہ پہنچنا ہے، تو اس کو بہت ہدایت چاہیے. یہ جو خداوند متعال کی ہدایت ہے، یہ کس انداز میں آ رہی ہوتی ہے، کن طریقوں سے آ رہی ہوتی ہے. اس ہدایت کو اگر کوئی درک کرنے لگے تو اس کا کام کتنا آسان ہو جائے گا. بہت ساری چیزوں میں ہم انسان اپنی زندگی میں گزرتے ہوئے اللہ کی ہدایت کو نعوذ باللہ یا غفلت میں رکھ جاتے ہیں یا اصم بھول جاتے ہیں. ایک مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل
محمد وعجل فرج۔ پریشانیوں کی مثال لے لیں، مشکلات کی مثال لے لیں۔ عام انسان کسی مشکل کو کس انداز میں دیکھتا ہے؟ کوئی مشکل آئے گی چلائے گا، خدا سے کہے گا دور کرے۔ کیا یہ طے ہے کہ خدا نے دنیا میں مشکل نہیں بھیجنی؟ کیا یہ طے ہے؟ یا یہ طے ہے کہ دنیا میں مشکل بھیجنی ہے؟ کیا چیز طے ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ طے ہے، یہ ہونا ہے۔ اچھا، انسان کا ذہن اسے قبول کر لیتا ہے کہ یہ ہونا ہے؟ نہیں قبول کرتا۔ اس کو میں عرض کر رہا تھا، شاید کل یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا یا کہیں اور، ہم لوگوں کا دماغ دنیا سے باہر نہیں نکلتا، ہم لوگ دنیا پہ فکس ہو گئے، اور بہت کم لوگوں میں یہ طاقت آتی ہے کہ وہ اپنے دماغ کو معتقد ہو کر، ایک دفعہ جبر میں ہم دنیا سے نکلتے ہیں، ایک دفعہ معتقد ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اہل دنیا نہیں ہیں۔ دو لیول ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے بتایا گیا ہے بھئی ایک آخرت ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر آپ برزخ میں جائیں گے، پھر آپ مثلا پل صراط پہ جائیں گے، محشر میں ہوں گے، پھر صراط پہ ہوں گے، پھر جنت میں۔ یہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس بات کو قبول کر لیتا ہوں کہ ایسا ہے، لیکن مطمئن کس کے اوپر زیادہ ہوں، دنیا پہ یا آخرت پہ؟ یہاں پہ۔ جبکہ میرے فریم کو کیسا ہونا چاہیے تھا؟ مجھے ہونا اہل آخرت تھا۔ یعنی اب جو ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ایک ٹکراؤ ہے، جس کے اندر ہم لوگوں کی زندگی بعض اوقات گزر جاتی ہے اسی کو حل کرتے کرتے، ہم اہل دنیا ہیں یا ہم اہل آخرت ہیں، ہم اس کو حل نہیں کر پاتے۔ زبان سے اہل آخرت ہیں، عمل میں اور ذہن میں اہل دنیا ہیں۔ عمل میں، اور ابھی جو میں نے ذہن کا لفظ استعمال کیا شاید یہ اتنا اچھا نہیں ہے، ذہن کی جگہ پہ ایک اور چیز لے سکتے ہیں، لاشعور میں۔ ہم اپنے شعور میں اہل آخرت ہیں، لیکن لاشعور میں اہل دنیا۔ شعور میں اہل آخرت ہیں، یعنی ہم سے کوئی پوچھے بھائی تمہیں کامیابی دنیا میں چاہیے یا آخرت میں؟ ہم لوگ دیندار لوگ ہیں نا ظاہری طور پہ، تو میں ان لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جس سے پوچھیں کامیابی کہاں چاہیے، جھٹ سے دنیا کا نام لے گا، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ ہم لوگ جو دیندار ہیں، ہم سے کوئی پوچھے بھائی تمہیں کہاں پہ کامیابی چاہیے، دنیا میں یا آخرت میں، تو ہم جھٹ سے کہیں گے آخرت میں۔ یہ شعور ہے۔ اور لاشعوری طور پہ کہاں کے ہیں؟ لاشعوری طور پہ یہاں اٹکے ہوئے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ ایک گناہ پہ زیادہ کڑھتے ہیں یا دنیا کے جانے پہ زیادہ کڑھتے ہیں؟ جو بیٹا ہوتا ہے نا، وہ اپنے نسب کا انکار نہیں کر سکتا، وہ اپنے نسب کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اہل دنیا ہیں تو دنیا کا نسب ہم انکار نہیں کر پائیں گے۔ جب دنیا ہاتھ سے جاتی ہے تو زیادہ کڑھتے ہیں، یا آخرت خطرے میں پڑتی ہے تو زیادہ کڑھتے ہیں؟ دنیا جاتی ہے تو کڑھتے ہیں۔ یہ ساری اما یجیبو اس وقت نکلتی ہیں جب دنیا جاتی ہے۔ کوئی جھوٹ بولنے پہ اما یجیبو نہیں کہتا ہے، دنیا کی مصیبت میں پڑتے ہیں تو اما یجیبو چلاتے ہیں ہم لوگ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم لوگ لاشعوری طور پہ اہل دنیا میں ہیں، جو بہت بڑی ایک مشکل ہے۔ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ ابھی تک جتنا بھی سمجھ پایا ہوں، جس سے مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ ہم کب ایسا ہوگا اور یہ کیسے ہوگا کہ ہم لاشعور کے اندر بھی اہل آخرت بن جائیں۔ یہ کوئی خدا کا شاید کوئی بہت بڑا انعام ہے۔ میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے کہ انسان اپنے لاشعور میں اہل آخرت بن جائے۔ یہ کوئی بہت بڑی پیچیدہ چیز ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ وہ جگہیں جہاں پر کہتے ہیں بغیر استاد کے کام حل نہیں ہوگا۔ ہم شعور کو حل کر سکتے ہیں، لاشعور حل نہیں کر سکتے۔ بغیر استاد کے میرا نہیں خیال یہ کام ہو پا، یا کوئی خاص عنایات ہوں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی تو حل ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو یہ لوگ جو امیر المومنین کے نزدیکی اصحاب تھے، ان میں اور عام اصحاب میں کیا فرق تھا؟ ایک تو خود مولا کا صحابی ہونا کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو،
ان کے لشکر میں بیٹھ کر ان کی نصرت کرنا، اللہ اکبر، یہ کوئی کم کمال تھا؟ لیکن ان ہزاروں لشکریوں کے اندر 25-30 وہ تھے جو خاص اصحاب تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہم لوگ عام افراد میں کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے شعوری لاشعوری ساری مرحلوں کو، جن کو ہم نام بھی نہیں جانتے، وہ طے کیے ہوئے ہوں گے، اور یہ اس جگہ کے اوپر پہنچے ہوں گے۔ لہذا ان میں سے بعض افراد وہ ہیں جن کو خاص عنایات ہوتی تھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے۔ مثلا کوئی، میں نے جیسے عرض کیا کل کہ مثلا دعائے کمیل ان کے ذریعے سے پہنچی، یا مثلا حارث ہمدانی کے ذریعے سے وہ 2 روایات مشہور کہ من یمت یرانی، جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا، وہ ان کے ذریعے سے پہنچی۔ یا مولا امیر المومنین کا وہ فرمان کہ جو مرے گا، جو میری زیارت کے لیے آئے گا، میرے لیے عشق کرے گا، میں اس کو 3 جگہ پہ ملوں گا۔ برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، کسی کے ذہن میں سوال نہ آئے، سوال آ جائے تو اچھا ہے، بلا وجہ میں اعتراض نہ کرے، اس سے بچنے کے لیے۔ سوال آنا تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں آپ کہ جو آپ اور میرے گھروں میں اکثر کتاب موجود ہے، احسن المقال، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، وہ بھی فارسی میں اس کا نام تھا منتہی الاعمال، 14 معصومین کی حیات طیبہ پر ہے۔ اس میں مولا امیر المومنین کے اصحاب میں شیخ عباس قمی نے 3 نمبر پر حارث ہمدانی کو رکھا ہے، 3 نمبر پہ مختصر تشریح دی ہے۔ تو اس میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے من یمت یرانی کا، اس کا تذکرہ نہیں ہوا 3 مقامات پہ ملنے والی کا۔ اس تذکرے میں لکھا ہے کہ وہ امیر المومنین کے پاس رات کے وقت میں پہنچے تھے، رات کے وقت میں پہنچے تھے۔ اور وہ جو دوسری حدیث ہے 3 موقع پہ ملنے والی، اس میں لکھا ہے کہ حارث ہمدانی امیر المومنین کے پاس دوپہر کے وقت میں پہنچے تھے۔ صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وقت بے وقت امیر المومنین کے دیکھنے کے عشق میں مبتلا تھے، اور ان کا دل امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو جاتا تھا۔ تو کبھی یہ دوپہر کو پہنچتے تھے، کبھی یہ رات کو پہنچتے تھے۔ ایک دفعہ دوپہر کو پہنچے تو وہ حدیث ملی 3 مقامات والی، اور ایک دفعہ رات کو پہنچے تو وہ حدیث ملی من یمت یرانی والی، کہ جو مرے گا وہ مجھے ضرور دیکھے گا۔ ان کے حوالے سے 1-2 پوائنٹس اور ہیں، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارے علماء میں مشہور ایک عالم شیخ بہائی، شیخ بہائی اور ان کے والد گرامی اہل معنویت شمار کیے جاتے ہیں۔ شیخ بہائی کے والد کا واقعہ مشہور ہے، ان کی قبر بحرین میں ہے۔ تو ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے خدا متعال سے یہ درخواست کی کہ خدایا مجھے دنیا میں وہ جگہ دکھا جہاں میں اس وقت بیٹھوں تو نورانیت وہاں پر ہو۔ تو ان کو دنیا کے نقشے میں بحرین نظر آیا، تو اس لیے وہ وہاں چلے گئے تھے۔ شیخ بہائی کا بڑا مقام ہے۔ شیخ بہائی ان کی نسل سے تھے، حارث ہمدانی کی نسل سے۔ تو شیخ بہائی اپنے نام کے آگے حارثی لکھا کرتے تھے، اور وہ ان سے منسوب تھے۔ تو ان کی نسل بابرکت ہے، ان کی نسل بابرکت ہے۔ اب نہیں معلوم کہ آج یہ نسلیں کہاں پہنچی ہیں اور ان سے کیا نتائج حاصل ہوئے۔ تو یہ جو مکتوب ہے، یہ مکتوب نمبر 69 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجیے گا، اور اس کے بارے میں ہم نے کل آرائش شروع کیے تھے۔ پہلا جو جملہ آیا تھا وہ تمسک بالقرآن، قرآن کریم سے تمسک کرو، وَاسْتَنْصِحْهُ، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ ایک جگہ میں نے دیکھا ہے وَانْصِحْهُ، تو یہ عربی کے ذرا سا ایک فرق ہے، ایک سیغہ کچھ اور ہے، ایک میں سین بھی لگا ہوا ہے وَاسْتَنْصِحْهُ، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وَاسْتَنْصِحْهُ ہے، یعنی اس سے نصیحت کو طلب کرو۔ اب یہ جو ایک جگہ میں کہیں دیکھ رہا تھا آج، تو کسی نے اس نصح کا جو لفظ ہے، نصیحت کا لفظ، اس کی بڑی خوبصورت ایک تشریح کی تھی عربی لغت کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ عربی زبان میں بہت گہرائی ہے، بہت خوبصورت اس اعتبار سے کہ اگر کوئی واقعاً عربی زبان پہ محنت کرنے والا ہو، ہم لوگ اتنی محنت نہیں کر پاتے، ہم لوگ سادہ سادہ کام کرنے والے ہیں، لیکن جو لوگ واقعاً محنت کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر جا کے ڈھونڈتے ہیں اس کے معنی میں،
تو ایک کسی نے اس کے اوپر محنت کی ہوئی تھی، اور نصح، چونکہ یہ نصیحت اور ناصح، استنصاح، یہ سب نصح سے حاصل ہوا ہے، نون صاد ہا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر محنت کی تھی کہ عرب نصح کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے، تو دو معنی میں عرب استعمال کرتے تھے۔ ایک اس معنی میں کہ اگر کوئی خالص ترین شہد ہو، خالص ترین شہد، یعنی مثلا ایسے ہم لوگ اپنے محاورے میں جس کو کہیں گے کہ مثلا مکھیوں کو چینی کھلا کے نہ بنایا گیا ہو، مکھیوں نے واقعاً جا کر پھولوں سے کچھ حاصل کیا ہو اور وہ شہد پڑا رہ گیا ہو کہیں پر، پڑے اس کی خلوص میں ایسا نکھار آ گیا ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا، باقی اب صرف خالص شہد رہ گیا۔ یہ جو شہد ہے یہ بڑی عجیب طاقتور چیز ہے۔ احرام مصر میں سے 3500 سال پرانا شہد صحیح نکلا ہے، 3500 سال پرانا شہد صحیح نکلا ہے۔ تو یہ شہد بڑی طاقتور چیز ہے۔ اگر کوئی خالص ترین شہد ہو اس کو ناصح کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا تم قرآن سے نصیحت حاصل کرو، یہ خالص ترین شہد دے گا، یہ خالص ترین شہد دے گا۔ اب اس کی مثال کیا ہے میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کروں گا۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ مثلا آپ کی خدمت میں اگر 50 منٹ بولوں تو کارآمد ہوتا نہیں ہے ایسا۔ 50 منٹ کارآمد کہاں بول سکتے ہیں؟ نہ اتنا علم ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے دماغ میں اتنی طاقت ہے، اور معذرت کے ساتھ آپ میں بھی اتنی کنسنٹریشن نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا دماغ ادھر ادھر ہو جائے گا اگر اس میں ہم بیچ میں ادھر ادھر کچھ نہ رکھا ہو۔ اگر کوئی بولنے والا 50 منٹ بولے 100% پروڈکٹیو، 50 منٹ نیٹ 50 منٹ پروڈکٹیو، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے ناصح۔ اس کی بات میں کوئی فضول بات نہیں ہے، اتنی سی بھی کوئی فضول بات نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں قرآن ناصح ہے، قرآن ناصح ہے، اس کا ایک لفظ بھی نان پروڈکٹیو نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی ہے اس کے اندر۔ امام فرما رہے ہیں تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اس طرح کی نصیحت حاصل کرو، اتنا پروڈکٹیو ہے قرآن کریم۔ یہ ایک معنی ہو گئے۔ ایک معنی میں اور عرب استعمال کرتے تھے، اب وہ نہیں کر رہے، لیکن ان کی زبان کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آج کل میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں ہم لوگ درود کو توجہ سے بھیجیں کسی طریقے سے۔ مجھے لگا کہ ہم لوگ شاید بعض اوقات درود کو، بعض اوقات نہیں اکثر بے توجہی سے بھیجتے ہیں، اس کا مجھے لگ رہا ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی خدا نہ کرے بعض اوقات ایسا نہ ہم درود کے ساتھ بے احترامی کر رہے ہوں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ وقت لینے کے لیے درود بھیجتے ہیں اور کوئی توجہ سے نہیں بھیجتا، یہ ناانصافی ہے۔ اس کا ہمارے اوپر معنوی الٹا اثر پڑے گا اگر خدا نہ کرے بے احترامی میں چلا جائے۔ تو کوشش کر رہا ہوں آج کل اپنے ذہن کو اس بات کے اوپر لے کر آؤں کہ جب درود بھیجیں تو توجہ کے ساتھ بھیجیں، تو انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور معنی جس کے اندر ناصح کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں اب جو ہم لوگ لباس پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، چونکہ پروڈکشن بہت زیادہ ہے، مشینیں بنا رہی ہیں، تو کپڑے کی وہ اہمیت نہیں رہی، بلکہ اب اہمیت ہو گئی ہے ڈیزائن کی۔ تو فیشنز شروع ہو گئے۔ یہ فیشنز اس وقت شروع ہوئے ہیں جب کپڑے کی ماس پروڈکشن شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے جب ہاتھ سے بنتے تھے تو فیشن کا ایشو نہیں تھا، کپڑا خود ایشو تھا کیونکہ کپڑا کم ہوتا تھا۔ پھر جب یہ کپڑے کی ماس پروڈکشن شروع ہو گئی 17 سینچری میں تقریباً، تو پھر یہ ایشو آ گیا کہ بھائی اب کپڑا تو اتنا زیادہ ہو گیا، اب کیسے اس کے پیسے کیسے بنائیں اس کے، تو پھر فیشن شروع کر دیا۔ تو جس زمانے میں کپڑے کی بہت اہمیت تھی تو جو درزی ہوتے تھے وہ دو قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ درزی ہوتا تھا جو نیا کپڑا سیتا تھا، یعنی مثلا کپڑا لیا اس نے، کاٹ پیٹ کیا اور نیا لباس سیتا تھا، یہ درزی علیحدہ ہوتا تھا۔ ایک درزی ہوتا تھا، ابھی میں ایک لفظ استعمال کروں گا شاید پرانے لوگوں کو یاد آئے گا، اسے کہتے تھے رفوگر۔ رفوگر، اچھا رفوگر کیا کرتا تھا؟ اس کا کام تھا پرانے کپڑے کے پھٹے ہوئے، ادھڑے ہوئے ان چیزوں کو رفو کرنا، اس کو تعمیر کرنا، بے اصطلاح دوبارہ بنا دینا۔ تو رفوگر کیا کرتا تھا؟ وہ رفوگر یہ کرتا تھا کہ کپڑے کے دوسرے حصوں سے دھاگے نکالتا تھا،
گرد و غبار بھی بعض اوقات نکالتا تھا کہیں اور سے، اور دھاگوں کو اس کے کٹے ہوئے دھاگوں سے ایسا جوڑتا تھا اور بنتا تھا دوبارہ کہ کپڑا دوبارہ بنا ہوا نظر آ جائے اور لگے نہ کہ مثلا اس کو ریپیئر کیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں تو وہ یہ کرے گا، دو کپڑوں کو ملائے گا، ایک سلائی مار دے گا، دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ سلائی ماری ہے۔ وہ رفوگر یہ نہیں کرتا تھا، رفوگر کہیں اور سے دھاگے نکالتا تھا، اس کے کٹے ہوئے دھاگوں سے جوڑتا تھا اور کپڑے کو بنتا تھا یہاں پہ، اور پھر وہ ایسا بن کے رکھتا تھا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ اس نے بن دیا ہے۔ اس رفوگر کو عربی میں ناسخ کہتے تھے۔ قرآن ہمارے نفس کی ایسے ترمیم کرتا ہے، پھٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے، کچھ نشان نہیں چھوڑتا ہمارے یہاں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم۔ اس میں خوبصورتی یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے، جو امام نے فرمایا اس سے نصیحت حاصل کرو، اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے جو اگلا جملہ تھا وہ امام نے فرمایا تھا احل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال کہو، اس کے حرام کو حرام کہو۔ میں اس خطبے کے اس مکتوب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد عجل یا علی۔ امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَاسْتَنْصِحْهُ وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ وَصَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ وَاعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا لِمَا بَقِيَ مِنْهَا وَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضًا وَآخِرَهَا لَاحِقٌ بِأَوَّلِهَا وَكُلُّهَا حَائِلٌ مفارق۔ امام نے قرآن کریم کو گویا چند حصوں میں تقسیم فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ قرآن کریم سے ان کیٹیگریز میں تم نصیحت حاصل کرو۔ کیا کیٹیگریز ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے قرآن سے نصیحت حاصل کرو، اس کا مطلب ہے قرآن کریم میں کچھ اخلاقی نصیحتیں ہوں گی، ان نصیحتوں کو تم حاصل کرو، یہ پہلی کیٹیگری ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ، جو اس کا حلال ہے اسے حلال کہو، جو اس کا حرام ہے اسے حرام کہو۔ یہ دوسری کیٹیگری ہوگی، یعنی احکام ہوں گے اس کے اندر کچھ حکم۔ اقیم الصلاۃ لا تجتنب، مثلا لا تغتب بعضکم بعضا، تو کہیں پر حکم دے گا کہیں پہ نہیں کرے گا۔ حلال کو حلال کہو، حرام کو حرام کہو، اور کہنے کا معاملہ نہیں ہے، میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَصَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ، حق میں سے جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کی تصدیق کرو۔ اچھا، یہ تصدیق زبان سے ہونی ہے؟ نہیں، یہ بھی وہی اندر سے ہونی ہے، تصدیق اندر سے ہونی ہے۔ یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی تصدیق کرتا ہے زبان سے، کہتا ہے میں مانتا ہوں اسے، اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ تم مانتے ہو تو تم نے فلاں کام کیوں کیا؟ مثلا اگر کوئی کہے کہ مثلا میں مانتا ہوں کہ میں یہ کہ مثلا تم سچ بول رہے ہو، اس کے بعد پھر وہی کام کرے جو میرے سچ کو قبول نہ کرے، تو سامنے والا کہہ سکتا ہے اگر تم نے کہا تھا کہ تصدیق کی تھی تو تم نے یہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تصدیق زبان سے نہیں ہے، تصدیق عمل سے کرنی پڑے گی۔ اب اگر میں حافظ قرآن ہوا اور پورا قرآن پڑھتا رہا اور عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہوا تو کیا مطلب ہوا؟ میں نے تصدیق نہیں کی۔ امام کہہ رہے ہیں صدق، تصدیق کرو۔ اب یہاں پہ ایک اور گہرائی ہے جو انشاءاللہ بعد میں ہم لائیں گے، وہ یہ ہے کہ آیا صرف عمل سے کروں، ایک دفعہ میں عمل سے نہیں کرتا تو پھر تو تکذیب ہے، یہ ایک دفعہ عمل سے کرتا ہوں تو تائید ہے، دل سے کنونس نہیں ہوں۔ اب تصدیق کہاں پر ہے؟ تصدیق اس وقت ہے جب میں اندر سے بھی کنونس ہو جاؤں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اندر سے بھی کنونس ہو جاؤں۔ ایک مثال کے طور پر قانون ہے ٹریفک کا، وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جب ریڈ ہو تو آپ اس کو کراس نہیں کیجیے گا، آپ نے کراس کر لی، میں نے کراس کر لیا تو یہ تو میں نے مخالفت کر دی، تو تکذیب کر دی میں نے سگنل کی۔ ایک دفعہ ریڈ ہوا، میں رک گیا اور میں کوڑ رہا ہوں کہ یہ کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں، صحیح؟ یہ تصدیق ہے؟ نہیں، یہ تصدیق نہیں ہے۔
یہ تائید تو ہو سکتی ہے کہ میں نے عمل میں اس کی تائید کر دی ہے، لیکن تصدیق نہیں ہے۔ تصدیق کب ہوگی؟ جب میں رکوں اور میں کنونسڈ ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے۔ یہی ہونا چاہیے تھا، یہی ہونا چاہیے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا قرآن کی تصدیق کر دی ہے؟ یہ بہت لمبی کہانی ہوگی پھر، اور اس میں ہمیں ایک اور جگہ پہنچنا پڑے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تصدیق کیسے ہوگی، جس کو میں کوشش کروں گا کہ آج کسی طرح آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں۔ فرمایا صدق بما سلف من الحق واعتبر، اور عبرت حاصل کرو بما مضى من الدنیا، دنیا میں سے جو گزر گیا ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ کس کے لیے؟ لما بقي منها، اس کے لیے جو دنیا میں سے باقی ہے۔ وَإِنَّ بَعْضَهَا يَشْبِهُ بَعْضًا، دنیا کا بعض دوسرے بعض سے شبیہ ہے۔ وَآخِرُهَا لَاحِقٌ بِأَوَّلِهَا، اس کا آخر اس کے اول سے ملحق ہوگا۔ وَكُلُّهَا حَائِلٌ مفارق، اور یہ ساری کی ساری دنیا رکاوٹ ہے اور جدا ہونے والی ہے۔ رکاوٹ ہے، حائل ہے، اردو میں بھی حائل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دو چیزوں کے درمیان کوئی حائل ہو گیا، جو اس کا مطلب ہے اس نے دونوں کو دور کر دیا۔ تو فرمایا کہ دنیا حائل ہے اور مفارق ہے، یہ جدا ہونے والی ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں تم قرآن سے یہ سیکھو، صحیح ہے؟ اگر تم نے یہ سیکھا قرآن سے تو کیا بنے گا؟ یہ تمسک، ورنہ کیا بنے گا؟ ورنہ قرات ہے، پڑھتا ہے، تمسک نہیں کیا۔ اب میں ایک سوال پوچھوں گا، ہم نے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یا ان سے تمسک کیا ہے؟ ہم لوگ اہل بیت سے بھی تمسک نہیں کر پا رہے اس طرح سے جس طرح سے دنیا گزر رہی ہے۔ تو تمسک کچھ اور ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ تمسک یہ ہے تمسک کہ تم مثلا اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے حلال کو حلال کہو، حرام کو حرام کہو، اور کہو نہیں بلکہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا تصدیق بھی کرو۔ تصدیق میں نے ابھی عرض کیا کہ صرف عمل کرنے سے تصدیق نہیں ہوگی بلکہ اندر کے انسان کو کنونس کرنے سے تصدیق ہوگی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں امام کہ مثلا تم دنیا سے عبرت حاصل کرو، اور اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو ہم کہاں سے دوبارہ شروع کریں اپنی بات کو؟ تو میں دوبارہ واپس آؤں گا دنیا کے اس چیپٹر سے کہ دنیا کا اول اس کے آخر سے ملے گا، اور دنیا کا بعض دنیا کے بعض سے شبیہ ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ہم ایک اور مفہوم کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مدد فرمائے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے دنیا کے بارے میں، ابھی ہم دنیا کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ایک ٹاپک ہے، وہ یہ کہ کیا دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے یا حادثے میں ہوتا ہے؟ اگر قانون کے تحت ہوتا ہے دنیا ریپیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ مثلا مثال، اور اس کو ہم نے بہت تفصیل سے ایک زمانے میں سوچنے کی کوشش کی تھی، بیان کرنے کی کوشش کی تھی، ظاہر ناقص تھا لیکن بیان کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے انتظار کیا تھا۔ یہ جو انتظار ہے جس سے ہم بھی گزر رہے ہیں، غیبت انتظار، یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ پہلے گزرے ہیں لوگ یا نہیں گزرے؟ قانون کیا ہے اس کا؟ اب دو باتیں، ہم یا تو یہ کہیں دنیا آگے جاتی ہے نئی ہوتی ہے، پچھلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ جو آگے جاتی ہے یہ پیچھے ہی والا ہے جو بار بار رنگ تبدیل کر کر کے آگے آتا ہے، وہی ہے، نئے دور میں ہے وہی، کچھ تبدیل نہیں ہو رہا۔ صحیح؟ کون سا ہے اس میں سے؟ امام نے فرمایا صدق بما سلف من الحق، تصدیق کرو اس حق کی جو پہلے گزر چکا ہے، اور اس کے بعد فرمایا دنیا سے عبرت حاصل کرو چونکہ یہ دنیا اول اس کی آخر سے ملحق ہے اور اس کی بعض سے شبیہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، صرف کیریکٹر کے نام چینج ہو رہے ہیں، کیریکٹرز وہی ہیں، کیریکٹرز وہی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہمیں
تھوڑا سا گہرائی میں جانا پڑے گا. ایک لفظ ہے کہیں وہ مس نہ ہو جائے، پھر کل ہم واپس نہیں آ پائیں گے. عبرت کا لفظ، عبرت کا لفظ، اس کے اوپر ذرا سا 2 منٹ 1 منٹ کا کام، اور پھر ہم اسی کے اوپر واپس آتے ہیں، اس قانون کے اوپر، یہ دنیا کا ریپیٹ ہونا نہ ہونا. عبرت کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ عربی اور اردو میں مماثلت ہے، کافی الفاظ تکرار ہوتے ہیں، تو یہ بات ہم لوگوں کے لیے آسان ہے. اگر ہم لوگ انگریزی زبان ہوتی ہے، فرینچ، جرمن، جاپنیز ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو، لیکن الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. عبرت کا لفظ ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم لوگ عبور سے سمجھ سکتے ہیں. عبور، عبور کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. اگر کوئی ایک پوائنٹ سے نکلے دوسری پوائنٹ پہنچ جائے اور بیچ میں کچھ فاصلہ طے کر لے تو اس کو ہم کہتے ہیں عبور کیا. تو مثلا اگر میں یہاں سے اٹھ کر اوپر چلا جاؤں تو عبور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں یہاں سے چل کے کسی فاصلے کے اوپر پہنچ جاؤں تو وہ عبور کرنا ہوتا ہے. اچھا، عبور میں ایک اور تھوڑی سی باریکی ہے کہ یہ زمین پہ زمین چلے تو زیادہ عبور کہلاتا ہے، یا زمین بیچ میں پانی دوسری طرف زمین تو یہ عبور زیادہ کہلاتا ہے. تھوڑی سی اگر گہرائی دیکھیں تو بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں پر چلنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے نکل کر کسی اور جگہ پہنچ گئے جہاں چلنا آسان ہے، بیچ میں آپ نے ایک مشکل کو طے کر لیا، اس کو ہم کہتے ہیں عبور کر لیا. صحیح ہے. تو اگر میں اسموتھلی ایک زمین سے دوسری زمین گزرا، چلنا کہہ سکتے ہیں، عبور کرنا نہیں کہلائیں گے. لیکن مثلا ایک پہاڑی سے نکلا، وادی میں گیا، دوسری پہاڑی پہ پہنچ تو میں نے وادی کو عبور کر لیا، دریا کو عبور کر لیا. صحیح ہے، یہ عبور کرنا ہے. صحیح ہے. ذرا سا ایک اور ٹچ کر لیتے ہیں. زیارت اربعین کے اندر امام کے لیے ایک قول استعمال ہوا ہے، اسیر القربات قتیل العبرات. وہ بھی عبور ہے. اور اس عبور کو کس کو کہتے ہیں؟ آنسو کو کہتے ہیں عبور. آنسو کو ابرہ کہتے ہیں. کیوں ابرہ کہتے ہیں؟ یہ آنکھ سے نکلتا ہے اور گال کے اوپر سے ہوتا ہوا نیچے گرتا ہے تو یہ عبور کہلاتا ہے. آنسو کو بھی ابرہ کہتے ہیں، اسی لیے قتیل العبرات، وہ شہید جس کے اوپر بہت گریا ہوا ہے، امام کے القاب میں سے. اچھا، میں قرآن میں سے کسی واقعے سے عبرت حاصل کروں تو کیا کروں؟ کب میں کہوں گا کہ میں نے عبرت حاصل کی؟ تو میں کوئی ایسی چیز سیکھوں جو دنیا میں بیٹھوں اور مجھے موت کے مرحلے سے گزار کے آخرت میں پہنچا دے. یہ عبرت ہوگی، یہ عبرت ہے. ہوں میں دنیا کے اندر، لیکن میں نے کوئی ایسی چیز سیکھی جس نے مجھے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں پہنچنے کا راستہ بتا دیا ہے، تو میں نے قرآن سے عبرت حاصل کی ہے. لیکن اگر میں صبح سے دوپہر تک قرآن پڑھتا رہا اور کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے میں نے عبرت حاصل نہیں کی ہے. ہمیں قرآن سے عبرت حاصل کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. امام نے فرمایا کہ تم جو گزرا ہوا حق ہے، اور حق کو ہمیں کبھی بعد میں دیکھنا ہوگا، حق کسے کہیں گے؟ وہ جو گزرا ہوا حق ہے اس کی تصدیق کرو اور دنیا سے عبرت حاصل کرو، چونکہ اس کا اول اس کے آخر سے ملحق ہے اور اس کا بعض سے شبیہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ دنیا ریپیٹ ہوتی رہتی. دنیا ریپیٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر یہ ریپیٹ نہیں ہو رہی ہوتی نا تو پھر لعن کا مفہوم بے معنی ہو جاتا، اگر ریپیٹ نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیے ہم کہتے ہیں اللہم لعن ابا سفیان وہ مثلا معاویہ و یزید ابن معاویہ، ان کو ہم لعن کر رہے ہیں. تو اب ایک سوال ہے یہاں پہ، شخص کو لعن تو کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد، اس شخصی لعن کا آج کیا اثر پڑے گا؟ اس شخص کو ہم نے لعن کر دیا، یزید کو. 1400 سال پہلے یزید تھا، اس کو لعن کیا چونکہ اس کے اعمال ایسے تھے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا. صحیح ہے. اس کا آج کی دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور خدا نے متعال 3000 سال پہلے آنے والے فرعون کا تذکرہ کرتا ہے جس نے آنا ہی نہیں ہے. پھر تو میں اس فرعون کو پڑھ کے کیا کروں؟ صحیح. اور امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا اول آخر سے ملحق ہے، اس کا بعض سے شبیہ ہے، اور تم پرانا جو حق گزرا ہے اس کی تصدیق کرتے رہو. اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ کیریکٹرز ریپیٹ ہوں گے، یہ کیریکٹرز ریپیٹ ہوں گے، یہ ہر دور میں نام بدلتے رہیں گے اور کردار آتے رہیں گے۔ اس کا مطلب فرعون بھی آئے گا، نمرود بھی ہوگا، سامری بھی ہوگا، یزید بھی ہوں گا، اور سید الشہداء کا کوئی نمائندہ بھی ہوگا۔ یہ سب دنیا ریپیٹ ہوتی رہے گی۔ تو اب میں ایک اور بات سوچتا ہوں، یہ جو کوفے کا جم غفیر تھا جو سید الشہداء کے ساتھ نہیں آیا تھا، یہ ریپیٹ ہوگا؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون تھے؟ اور یہ بھی ریپیٹ ہوں گے۔ صحیح، امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم ان کے حالات کو غور کرو۔ اب مثال کے طور پر ایک جملہ قرآن کریم سے جو اس بات کو ہمیں سکھانے کے لیے ہوگا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کریم نے ایک قوم کے احوال کو بیان کیا۔ اس قوم کے احوال میں تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، خداوند متعال نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ وہ جو عذاب بھیجا وہ بادلوں کی صورت میں تھا۔ بادل جو تھے وہ مثلاً زرد بادل تھے، اور ان بادلوں نے اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل کرنا تھا۔ مثلا اس میں آگ برس رہی تھی ان بادلوں کے اندر۔ صحیح ہے، یہ بادل اس قوم کے سر پر آئے، اب وہ برسانے کے لیے تیار ہیں، اور نبی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بادل آ چکے ہیں، تم لوگ توبہ کر لو ورنہ تم لوگ ختم ہو جانے والے ہو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے آئے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے لکھا ہے۔ اچھا، کیا مطلب؟ یہ ایک واقعہ ہے قرآن کریم کے اندر، اور امام فرما رہے ہیں کہ اس کا آخر اول اس کے لاحق سے ملے گا۔ صحیح ہے، کیا مطلب؟ اگر یہ واقعہ تکرار ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ واقعہ تکرار ہوا تو کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ ایک قوم عذاب کے دہانے پر کھڑی ہوگی اور اس عذاب کا انکار کر کے کہے گی یہ تو بلیسنگ ہے، یہ تو رحمت ہے، یہی تو کامیابی ہے، یہی تو کامیابی ہے۔ ایک قانون سمجھ میں آ گیا؟ ایک بات دیکھ لیا آپ نے؟ صحیح ہے۔ اب ایک اور پیس، ایک اور حصہ قرآن کریم فرماتا ہے فلاں قوم نے جب ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان سے کہا کونو قردۃ خاسئین، تم لوگ سخت خسارے میں پڑ جانے والے بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں ہے، ہاں قرآن کریم قردۃ خاسئین، بالکل قردۃ لکھا ہوا ہے، قردہ کہتے ہیں اس کو، بندروں کو۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے اس قوم کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، تو اگر ہم اس کو ایکسٹریکٹ کریں، آیا واقعاً بندر بنے تھے یا نہیں؟ ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت آ گئی تھی جو بندروں کے اندر ہوتی ہے، کیا ہوا ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، اگر وہ ایک قوم بندر بن گئی ہوگی تو اس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہوگا کہ ہمیں عذاب آ گیا؟ نہیں، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان دو باتوں کو ملا لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک قوم کسی عذاب کی صورت میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے اور آخر وقت تک کہہ رہی ہوتی ہے یہ عذاب نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات، پوری تاریخ انسانیت میں کبھی یہ برہنگی آئی تھی جو اب ہے؟ کبھی آئی تھی؟ نہیں۔ یہ تمدن ہے، یہ تہذیب ہے، عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس کو مانیں گے کہ یہ عذاب ہے؟ نہیں مانیں گے۔ اب آپ پر اور مجھ پر ہے کہ ہم عقل سے کام لیں گے یا نہیں لیں گے، ان کے تمدن کے دعووں پہ چلیں گے یا اپنے دین کے حکم کے اوپر باقی رہیں گے۔ یہ تو میں نے ایسی مثال دی جو ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ظاہر ہے ہم لوگ فلٹرڈ ہیں، ہم لوگ دیندار لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو فحشا کے حامی ہوں گے، وہ یہاں پہ نہیں ہوں گے، اور اگر ہیں تو میں کہوں گا آپ خوش قسمت ہو کہ آپ نے سن لیا، آئندہ سے حمایت بند کر دینا، فسق و فجور و فحشا کی حمایت مت کرو۔ یہ معذب قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے لباس اتار کے پھرتے ہیں، یہ قردۃً ہوتے ہیں، یہ وہ بندروں کی اولاد بن جاتے ہیں۔ پھر
کیوں انسانیت اپنے آپ کو جانوروں کی شکل میں تبدیل کر رہی ہے؟ خدا نے انسان کو انسان بنایا تھا. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو سطر کے ساتھ بھیجا تھا، اور جب انہوں نے اس درخت سے لیا تو ان کی سطر جو ہے وہ بربلا ہو گئی، اور وہ تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اپنے مستور کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے. اگر کوئی گناہ کے اندر آگے بڑھتا ہے تو اس کی سطر آشکار ہو جاتی ہے. یہ کہاں پہنچ گئے یہ لوگ؟ اور یہ مانیں گے کہ ان کے اوپر یہ مشکل آ گئی ہے؟ نہیں، آخر وقت تک اس کو تمدن کہیں گے. جیسے وہ قوم کہہ رہی تھی آرز ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہمیں بارش برسانے آئے، تو یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو ایڈوانس ہو گئے. کبھی یہ ہم جنس پرستی آئی تھی دنیا میں ایسی؟ اور اب یہ سٹینڈرڈ ہے. اگر آپ ان سرویز کو دیکھیں جو سروے کرتے ہیں، تو قوموں کے بارے میں جب سٹینڈرڈز دیتے ہیں تو ان میں سے ایک سٹینڈرڈ یہ دیتے ہیں کہ اس میں ہم جنس پرستی الاؤڈ ہے یا نہیں ہے. اس کے قانون میں اس کی گنجائش بنی یا نہیں بنی. نہیں بنی تو اس کو رینکنگ میں ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت بیکورڈ ہے ابھی. تو یہ کیا ہے؟ 70 سال پہلے کیوں نہیں ہوا تھا یہ وہ چیزیں جو ہمیں دیکھنی پڑے گی. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، ہم بھی اس کو اتنا برا نہیں دیکھ پا رہے. ہم بھی اس کو اتنا برا نہیں دیکھ پا رہے. کیوں؟ ہم بھی بالآخر یہیں رہ رہے ہیں نا، تو اس نے ہم پر بھی اثر ڈالا ہے. اور یہ تو آپ ابھی ہیں تو پاکستان جیسے سو کالڈ بیکورڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں. اگر آپ ابھی کینیڈا امریکہ میں رہ رہے ہوتے تو میرا یہ تقریر اس طرح کرنا یہ جرم بن جاتا. یہ جرم بن جاتا. اب آپ بتائیں ہم لوگ ہیں کہاں؟ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ بس ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا. یہ دنیا جو اپنی پستی میں یہاں تک آئی ہے، یہ دنیا ہم سے سازگار رہے گی؟ یہ دنیا ہم سے اچھی رہے گی؟ اچھی رہے تو ڈرنا شروع کر دیں کہ یہ اتنی بدبخت اس اعتبار سے یہ ہم سے کیسے بنے گی. اور پھر ایک جملہ میرے دماغ میں اور آتا ہے، وہ یہ کہ جو دنیا اس قابل نہ رہی کہ حجت خدا اس میں رہے، ہم سے سازگار نہیں رہے گی. ہم سے سازگار نہیں رہے گی. تو ہمیں اس دنیا میں ٹف ٹائم اٹھانا پڑے گا، یہ تو کنفرم ہے. اصولاً بھی کہ دنیا بنی تھی لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کے لیے، اصولاً بھی اور قاعدتاً اس اعتبار سے کہ جو اتنی گمراہ ہو گئی ہے کہ جو تاریخ انسانیت میں کبھی گمراہی نہیں آئی تھی یہ اس کے اوپر آئی ہے. اصول کے حساب سے اس نے آخر وقت تک نہیں ماننا کہ یہ گمراہی میں ہے. اصولاً امتحان دنیا کی طبیعت کے اندر ہے اور زوال کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف سے امام کی غیبت کے اگر یہ آخری ایام ہو. یہ تینوں اسباب یہ بتا رہے ہیں یہ دنیا سازگار نہیں بنے گی ہمارے ساتھ. یہ ہمیں ٹف ٹائم دے گی. اب صرف ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم میں سے کون ہوگا جو اس ٹف ٹائم کو اٹھانے پہ تیار ہوگا. بڑی عجیب ایک روایت ہے، بہت عجیب. اللہ نے توفیق دی مجھے تو میں کل آپ کی خدمت میں اس کو لے کر آؤں، آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو اجمال اس کا یہ تھا کہ آخری دور میں جو ایمان پہ رہے گا وہ بیوقوف کہلائے گا. تم میں سے کون ہے جو صبر کرے گا کہ بیوقوف کہلائے؟ کون ہے جو صبر کرے گا؟ اب یہ مشکل ہے. تو ہم ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں. عبرت اس بات کی ہے کہ بھائی یہ ریئلائز کر لو کہ یہ ہے، اس کو ریئلائز کر لو. کیونکہ اگر آپ نے یہ ریئلائز نہیں کیا نا تو آپ اور میں وہی حرکت کریں گے. کیا کہ دنیا کو بھی لے کے چلو، آخرت کو بھی لے کے چلو. اس اسٹیج میں مشکل لگ رہا ہے کہ یہ دونوں چل پائیں گے. اس اسٹیج میں مجھے نہیں لگ پاتا، مجھے سمجھ میں ایسے آ رہا ہے یہ دونوں نہیں چلیں گے. ان میں سے کسی ایک کو قربان کر دینا پڑے گا. کم از کم کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑے گی. بس اگر ایک بچہ مجھ سے کہے کہ مجھے ہر لحاظ سے اپنا کیریئر بنانا ہے بس، اور دین بھی لے کے چلنا ہے اور دنیا میں کیریئر بنانا ہے، تو میں اسے کہوں گا بیٹا یہ دونوں چیزیں فی الحال شاید جمع نہیں ہو پائیں گی. تمہیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم دنیا سے قربانیاں دیتے چلے جاؤ گے، غریب درماندہ ہو جاؤ گے، سب کچھ ہو جاؤ گے، لیکن اس کی جگہ میں کہوں گا ایک اور چیز ہو جاؤ گے. وہ کیا؟ شاید فقیر ہو جاؤ لیکن تمہیں غربت تنگ نہیں کرے گی. یہ مجھے سمجھ میں آتا. شاید تم
میں اس کا دعویٰ نہیں کر پاؤں گا، دعوے نہیں کر رہا ہوں، صرف ریفلیکٹ کر رہا ہوں. میں دعویٰ کروں گا مشکل میں پھنس جاؤں گا. فقیر بنو گے غربت تنگ نہیں کرے گی، اسیر بنو گے آزادی سلب نہیں ہوگی، آزاد رہو گے. بہت مشکل کام ہے. کوئی انسان قید میں ہو آزاد، بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی دین پہ چلے گا تو یہ ہوگا. تو ہوگا فقیر دیکھنے میں، اندر سے غنی ہوگا. کس کی طرح؟ ابو ذر غفاری کی طرح. فقیر دیکھنے میں، اندر سے غنی، دیکھنے میں قیدی، اندر سے آزاد. یہ دین یہ کر دیتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دین ہمارے ظاہر سے اور عمل سے دونوں سے سرایت کر کے تصدیق پہ پہنچے گا. دو کے دھوکے میں نہیں رہیے گا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک عمل ہے اور یہ دو کافی ہے. نہیں، یہ دو کافی نہیں ہے. جو مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ یہ کہ نہیں، ایک ظاہر ہے زبان، ایک عمل ہے جو انجام، اس کے پیچھے ایک اور انسان ہے، وہ لاشعوری ہے. اور یہ ٹف جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں مار کھاتا ہے آدمی. زبان سنبھالنا بہت آسان ہے، لا الہ الا اللہ. عمل میں لانا بھی نسبتاً آسان ہے. نماز پڑھ لو، اب آئے گی تصدیق، اور وہ اندر سے ہوگی، اور وہ لاشعوری طور پر ہوگی، وہ زبان والی نہیں ہوگی. یہ ٹف جگہ ہے، اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن دین کا اصلی کمال مجھے احساس ہو رہا ہے اس گہرائی میں ہے. چونکہ میں دیکھیں، جو مجھے اب کیوں کہہ رہا ہوں اب سمجھ میں آ رہا ہے، یا آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے. میں طالب علم ہوں، 34 سال ہو گئے مجھے، 35 سال ہو گئے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے. تو میرے سامنے بہت سارے سوالات ہیں جو حل نہیں ہوتے تھے. اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں وہ سوال حل ہونے چاہیے میرے لیے. مثلا ایک سوال ہے میرے لیے حل نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ کیوں ایسا ہے کہ ایک آدمی اپنی دینداری میں اتنا پہنچا ہے کہ نماز شب پڑھتا ہے لیکن دین کا اثر اس کے اندر نہیں ہے. کیوں ایسا ہے کہ ایک آدمی دینداری میں اتنا دیندار ہے کہ وہ 3 مہینے روزے رکھتا ہے لیکن دین کا اثر اس کے اندر نہیں ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس نے 2 مرحلے طے کر لی ہیں، ایک زبان اور ایک عمل. لیکن یہ مرحلہ لاشعور کے اندر پھنسا ہوا ہے. اور جب یہ اس لاشعوری وجود کو دیندار کر لے گا تب اصل میں دین اس کے اوپر اپنا اثر دکھا دے گا. اس وقت تک ایک لمیٹڈ اسکیل کا اثر ہے جو آتا رہے گا، لیکن وہ اصلی اثر وہ اس حقیقت تک پہنچنے کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوگا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی. اور عزیزان محترم، بس چند جملے اگر مصائب کی عرض کروں. ابھی ایک جملہ کہتے کہتے آپ کی خدمت میں نے احتیاط کی، اور میں نے کہا یہ جملہ بہت سخت ہے. کوئی قیدی ہو اندر سے آزاد ہو. یہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے. اس مرحلے کو کیسے انسان سمجھ سکتا ہے، بیان کیسے کر سکتا ہے؟ واقعاً بہت سخت ہے. انسان کے لیے خود مشکل جھیلنا میرا خیال ہے 2 ریفرنس میں بہت آسان ہے. اگر مثلا میں ایک مشکل جھیل رہا ہوں تو 2 ریفرنس میں بہت آسان ہے. اگر میں پہاڑ بھی تھا، ارادے کا پہاڑ تھا، مثلا جسمانی طور پہ ہر سختی برداشت کرنے کو تیار تھا، تو مثلا میرے اوپر کوئی بھی سختی آئے میرے لیے وہ آسان ہو جائے گا، اس کو نسبتاً ٹیکل کر لوں گا. لیکن کب مشکل آئے گی؟ جب اس کی آدھی بھی کسی ایسے پہ آئے جس کو میں چاہتا ہوں. ہاں، اس وقت معاملہ سخت ہے. اور اگر وہ چاہتا ہوں جس کو وہ قابل احترام خواتین ہوں، اللہ اکبر، اب معاملہ طاقت بشری سے باہر جا رہا ہے. اب معاملہ بہت سخت ہے. امام سید سجاد خود زنجیروں میں تھے، خود طوق میں تھے، خود بیڑیوں میں تھے. یہ بہت بڑی بات ہو گئی. کیسے انسان اس بات کو کہے؟ ان کی پشت مبارک پہ بار بار درے لگ رہے تھے. اللہ، کیسے ہوا یہ؟ کس طرح امام نے اس کو برداشت کیا؟ یہ تو روک لیتے ہیں. 18 بھائیوں کے لاشوں کو چھوڑ کر آئے تھے.
اپنے والد گرامی کے بے گور و کفن لاشے کو چھوڑ کر آئے. دو مقام. تیسرا مقام یہ کہ امام خود زنجیر میں تھے. یہ کم اذیت تھی یہ کہ بی بی زینب کو رسن بندھی ہوئی تھی. یہ مشکل مرحلہ تھا. اب اگر اس کے اوپر اضافہ کریں کہ بابا کا سر نیزے کے اوپر تھا. امام سجاد سلام اللہ علیہ بازاروں اور درباروں سے گزارے جا رہے تھے اس حالت میں کہ بیویاں بے کجاوا عماریوں کے اوپر تھیں اور نیزوں کے اوپر اہل بیت کے شہداء کے سر لگے ہوئے تھے. اور جب ان بازاروں سے گزارے جاتے تھے تو مولا چوتھے امام روایت فرماتے ہیں کہ کوئی ہم پر پتھر مارتا تھا, کوئی ہم پر آگ برساتا تھا, اور کوئی یہ کہتا تھا کہ ان سے بدلہ لو, ان کے جد امجد نے خیبر کی جنگ جیتی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.